آ جاؤ قریب قریب آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. بستی میں کتنے سارے لوگ تھے؟ تمہاری بستی میں بہت سارے لوگ تھے کہ نہیں؟ بہت سارے مسلمان ہیں اور بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا. کون سا؟ ایمان والا بنایا. اور ایمان کے بعد ایمان پر چلنے کی طاقت بھی عطا فرمائی، توفیق بھی دی. ایمان پر چلنے کی توفیق بھی دی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایمان نہیں دیا، نہیں دیا. اللہ کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور یہ ایمان کی دولت ایسی ہے کہ جو پیسوں کے ذریعے سے نہیں، یا طاقت کے ذریعے یا کسی عہدے کے ذریعے مل جاوے، یہ ایسی نہیں ہے. ایمان کی دولت تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اور اس کے بعد ایمان پر چلنے کی طاقت، ایمان پر چلنے کی توفیق اللہ جسے چاہتے عطا فرماتے، جسے چاہتے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے بس میں کر دیا کہ جو جس طریقے سے زندگی گزارنا چاہے گزار لے. نہیں ہے. جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. ہم اپنا قیمتی وقت لے کر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. کس لیے نکلے اللہ کے راستے میں؟ کس لیے نکلے؟ یہ گاؤں دیکھا نہیں تھا اس لیے گاؤں میں دیکھنے آئے ہیں؟ اس لیے آئے؟ دیکھنے آئے نہیں. گھومنے آئے؟ کھانے پینے آئے نہیں. ہمارا وقت ہم اللہ کے راستے میں کیوں نکلے؟ تاکہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارے دل کی اصلاح کر لیں. ہمارے دل کی اصلاح کر لیں. زبان کی اصلاح نہیں. مولانا قمرالزمان صاحب الہ آبادی ہے نا، وہ فرماتے تھے آج کل جماعتوں میں زبان کی اصلاح ہونے لگی. آج کل جماعتوں میں زبان کی اصلاح ہونے لگی تو دل کی اصلاح نکل گئی. دل کی اصلاح نکل گئی. لیکن اصل بات کیا ہے؟ ہم کو دل کی اصلاح کرنی ہے، زبان کی اصلاح نہیں. اصل چیز دل کی اصلاح ہے کہ ہماری زبانیں صحیح ہو جائے، مجھ کو بیان کرتے ہوئے آ جاوے، اعلان کرتے ہوئے آ جاوے. یہ چیزیں نہیں ہیں جماعت میں کہ مجھے صحیح زندگی گزارنا آ جاوے، مجھے صحیح زندگی گزارنا آ جائے. وقت تو سب کے لگتے ہیں، وقت تو سب کے لگتے ہیں. بہت سارے 4 مہینے لگانے والے، چلہ لگانے والے ہیں، بہت سارے ہیں. 3 دن 10 دن لگانے والے. لیکن لگنے والے کتنے ہیں؟ لگنے والے بہت کم ہیں. لگنے والے بہت کم ہیں. دین کے پیچھے، ایمان کے پیچھے لگنے والے بہت کم ہیں. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ، جو قرآن میں جو بات کی ہے نا، وہ ایمان کے پیچھے لگے تھے. ایمان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. 24 گھنٹے اللہ کے ایمان، دین کی بات، ایمان کی بات، پوری زندگی. جب بھی دین کا تقاضا آئے لبے حاضر ہے. وہاں جانا ہے چلے گئے. ایسا نہیں کہ ٹال مٹول کر دیا کہ اس کو تقاضے بولتے. تقاضے کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب بھی کوئی تقاضا کھڑا ہو جائے، تقاضے بول کر تھوڑی آتے ہیں کہ میں آؤں گا تم تیار رہنا. نہیں. جیسے ہی ایمان کا، دین کا تقاضا آیا، فوراً ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہر چیز حاضر ہو جائے. ہر چیز حاضر ہو جائے. تب جا کر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث میں وعدے ہیں، وہ اللہ کے وعدے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. دنیا میں اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت اچھا موقع دیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. تو اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اپنی دل کی اصلاح کر لیں. دل کی اصلاح کر لیں. ہم اللہ کے راستے میں 3 دن نکلے ہیں تو ہمارا 1 دن گزر گیا. کتنے دن باقی؟ 2 دن باقی ہیں. اب 2 دن میں کیا کرنا ہے ہم کو؟ بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے. بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے. 2 دن میں نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے 2 دن میں؟ نہیں ہو سکتی ہے. کہ بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے. اس کے لیے پہلے سے ارادہ کریں، ابھی سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارے پاس وقت ملے گا. ہم جیسے کام سے فرصت میں آ جائیں گے، اس کے بعد ہم 4 مہینے لگائیں گے. ارادہ کرتے ہو سب ساتھی؟ 4 مہینے لگانے کا ارادہ کرو. 4 مہینے لگانے کا.
اور اس کے بعد ابھی ہمارے پاس یہ جو 2 دن ہے بہت قیمتی ہے، جو 2 دن باقی ہے نا بہت قیمتی 2 دن ہے۔ اللہ نے ہم کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ وقت بھی دیا ہوا ہے، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اللہ کے راستے میں سوتے ہوئے بھی گزرے گا، بیٹھے ہوئے بھی گزرے گا، سب اللہ کے راستے میں وقت نکلے گا، لیکن وقت نکل جائے گا، اس کی قدر نہیں کی تو یہ ختم ہو جائے گا، پھر بعد میں پچھتانا ہوگا، بعد میں پچھتانا ہوگا کہ لوگ یہاں سے وہاں تک حج کرنے جاتے ہیں، مکہ میں حج کرنے جاتے ہیں، وہاں طواف نہ کرے تو وہاں جا کر بیٹھ جائے روم میں آرام کرے تو کیا ہوگا؟ کچھ کام کا ہوگا وہ نہیں۔ تو اس طریقے سے کہ اگر وہ وہاں پر جا کر طواف نہیں کرتے، حج نہیں کرتے، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے حکم دیا ہے، اس طریقے سے کام نہیں کرتے تو ان کا حج نہیں کہلائے گا، ان کا کیا کہلائے گا؟ صرف جانا آنا کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ جانا آنا کہلائے گا۔ تو ہمارا بھی یہ کیا کہلائے گا بھائی؟ جانا آنا کہلائے گا۔ ہم بھی ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، ہمارے دل کی اصلاح پر عمل نہیں کریں گے، ہماری جو چیزیں کمزور ہے اس کے پیچھے محنت نہیں کریں گے تو ہمارا کیا کہلائے گا؟ یہ بھائی ہمارے دن کیا کہلائیں گے؟ جانا آنا کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ جانا آنا کہلائیں گے۔ اس لیے ہم اصول کے ساتھ زندگی گزاریں، اصول کے مطابق وقت لگائیں۔ کہ ہمارے بزرگ فرماتے کہ جس کے 3 دن بھی صحیح اصول کے ساتھ لگ جائے نا، 3 دن بھی، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور جس کے 4 مہینے بھی بغیر اصول کے لگیں گے نا تو اس کو 1 گھنٹے کا بھی، ایک وقت میں بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 4 مہینے لگا دیے بغیر اصول کے، کوئی فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اصول کے ساتھ نکلے ہیں تو ہماری دلوں کی سب سے پہلے اصلاح کر لیں کہ ہم کیوں نکلے ہیں؟ گھومنے نہیں، ہم کس لیے نکلے ہیں؟ ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے، ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے۔ ہم مرکز پر تھے تو مولانا فرید صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے یوں کہ ہم بیرون ملک جماعت میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ تمہارے بستی میں کام ختم ہو گیا، سب ایمان والے بن گئے، سب ایمان والے بن گئے۔ تو ہم دوسروں کو ایمان کے سکھانے کے لیے نکلے۔ تو فرمایا کہ ہم دوسروں کی ایمان کے لیے نہیں نکلے، ہمارے ایمان کی فکر کے لیے نکلے، دوسروں کی ایمان کی فکر کے لیے نہیں نکلے۔ یہاں سے لوگ دوسرے ملک میں جاتے تو ان کی فکر کے لیے جاتے، دوسرے ملک میں اپنی فکر کے لیے جاتے۔ کس کی فکر کے لیے؟ اپنے ایمان کی فکر کے لیے، اپنے دین کی فکر کے لیے کہ میرا دین، میرا مال، میرا وقت، میرا ہر چیز میری صحیح جگہ پر کیسے لگ جائے، ہر چیز میری صحیح جگہ پر کیسے لگ جائے۔ اور آج کل یہ جتنے بھی فتنے ہیں نا، یہ صحیح جگہ پر نہ لگنے کے، صحیح جگہ پر نہ لگنے کے، جتنی بھی پریشانیاں ہمارے پاس ہے نا، یہ صحیح جگہ پر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، اس کی وجہ سے کہ ہمارا مال ہم صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتے، اس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، اس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہے۔ ہمارا مال، ہماری جان ہم صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں، ہمارے بدن کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ 2 گھنٹے تک ہم سنیما دیکھیں گے، لیکن 2 گھنٹے کی اگر نماز کھڑی ہو جائے تو کتنا غصہ آ جاتا ہے، نہیں؟ تراویح میں کتنا غصہ آ جاتا ہے، امام صاحب 1 رکعت لمبی کر لیتے تو 1-2 نماز لمبی کر لیتے تو یہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ ایمان کی باتوں پر، ایمان کے مجلسوں میں ہم کو بیٹھنے کے لیے 2-2 3-3 گھنٹے مزہ نہیں آتا ہے، اور برائیوں میں، گناہوں میں ہمارے 2-3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ہم کو مزہ آتا ہے۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل سیاہ ہو جائیں گے، سیاہ، تو ان کے دلوں پر نیکیاں اثر نہیں کرے گی، اچھی بات ہے ان کے دلوں پر اثر نہیں کرے گی، ان کو بری لگے گی، اچھی باتیں بھی ان کو بری لگے گی، نیک باتیں، قرآن حدیث کی باتیں بھی ان کو بری لگے گی۔ اور آج کل ہمارا ایسا ہی ہو رہا ہے، آج کل ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں کہ جہاں پر بھی مجھے دین کی بات ملے گی میں اس کو غور سے سنوں گا، جہاں پر بھی مجھے دین کی بات ملے گی میں اس کو غور سے سنوں گا، چاہے میرا 1 گھنٹہ چلا جائے، 2 گھنٹے چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنا وقت دیا ہوا ہے، کتنا وقت دیا اللہ نے ہم کو؟ 24 گھنٹے اللہ نے ہم کو دیے ایک دن کے، اور کتنی زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے، کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 32 سال کا ہے، کوئی 50-60 سال کا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا سارا وقت دیے رکھا ہے نا، لیکن ہم نے اللہ کو کتنا وقت دیا؟ ہم نے اللہ کو کتنا وقت دیا؟ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، ہم کر رہے ہیں عبادت اللہ کی ہے۔ اور میرے استاد مولانا
شریف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انسان عقل مند ہے، انسان سوچنے کے لائق ہے، ہر ایک انسان کے پاس عقل ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہم کو کہاں زیادہ رہنا ہے، دنیا میں کہ آخرت میں؟ آخرت میں پکی بات ہے، آخرت میں زیادہ رہنا ہے۔ تو دنیا کے پیچھے زیادہ محنت کرنی ہے کہ آخرت کے پیچھے؟ بھائی انسان کہاں کی زیادہ محنت کرتا ہے؟ دنیا کی، یعنی جہاں اس کو زیادہ رہنا ہے وہاں کی محنت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اب تم یہاں پر آ کر محنت کرو گے؟ تم اس بستی میں آ کر محنت کرو گے؟ کیوں نہیں کرو گے؟ کہ تمہارا یہاں تو کچھ کام ہے نہیں، تمہارا اصل کام کہاں ہے؟ تمہارا گاؤں میں، تمہارے شہر میں، کہ تم وہاں جا کے محنت کرو گے، وہاں جا کر تم اپنا سب کچھ بناؤ گے۔ اس طریقے سے ہم بھی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی آخرت سے بھیجا ہے، جنت سے ہم کو بھیجا ہے، تو ہم کو کہاں جانا ہے؟ پھر جنت میں جانا ہے۔ تو ہم کو کہاں کی زیادہ محنت کرنی چاہیے، دنیا کی کہ آخرت کی؟ آخرت کی، کہ ہم کو وہاں آخرت میں زیادہ رہنا ہے، آخرت میں ہم کو زیادہ رہنا ہے، تو ہم آخرت کی زیادہ محنت کریں، دنیا کی کم محنت کریں، تو ہمارا 24 گھنٹے اللہ کے دین کے پیچھے لگ جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے مسجد میں اللہ اللہ کرنا ہے، نہیں، کہ ہماری نیتوں کو درست کرنا ہے، ہماری نیتوں کو درست کرنا ہے۔ صبح اٹھے، نماز پڑھی، اس کے بعد کمانے جا رہے تو حلال روزی کی نیت کر کے جاؤ، حلال روزی کی نیت کر کے جاؤ، پیسوں کی نیت کر کے نہ جاؤ کہ مجھے پیسے مل جائے، پیسوں کی نیت کر کے نہ جاؤ مجھے پیسے مل جائے، مجھے روزی مل جائے، کہ مجھے اللہ حلال روزی دے وے اور اس کے ذریعے سے میں اپنے بدن میں طاقت آئے گی، میں اس کے طاقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اس طاقت کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، میرے بیوی بچوں پر خرچ کروں گا، اللہ کے راستے میں دوں گا، رشتہ داروں پر خرچ کروں گا، غریبوں پر خرچ کروں گا۔ تو یہ خرچ کریں گے نہ کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہم کو دے گا، ہماری نیت کا ثواب ہم کو ملے گا۔ ہم کھانے بیٹھے تو یہ نیت کریں کہ اس کے ذریعے سے جو طاقت آئے گی میں اس طاقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اللہ کے دین کے تقاضے پر اس کو پورا کروں گا، یہ ہماری نیتیں ہوں۔ اور جب اللہ کے راستے میں نکل گئے ہیں، اب اللہ کے راستے میں ہی ہیں ہم، تو اللہ کے راستے میں ہماری زندگی کی جو ہماری پچھلی زندگی گزری ہے، گناہ کیے تو توبہ کر لے، گناہ کیے ہے تو توبہ کر لے، اور آئندہ ہماری نمازوں کو، ہر چیز کو، ہماری عبادت کو صحیح کرنے کی فکر کریں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، کہ ہم نے ہماری نماز کی مشق کی، کہ ہم نے ہماری نمازوں کی مشق کی، کہ ہم ہماری نمازوں کی مشق کریں اللہ کے راستے میں نکل کر۔ اس لیے باقاعدہ کیا آتا ہے بھائی، نماز کی مشق کریں، 6 نمبر میں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ 6 نمبر میں نماز کی مشق کرے، راتوں کو اٹھ کر تنہائی میں الگ سے نماز کی مشق کرے، کہ ہماری نمازیں جتنی جاندار ہماری نمازیں ہوگی، جتنی شاندار ہماری نمازیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنی مدد بھیجے گا۔ یہ اللہ کی نماز تو اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، کہ جتنی مست ہماری نماز ہو جائے گی، جتنی اچھی ہماری نماز ہو جائے گی، جتنی اللہ کو پیاری ہو جائے گی، اتنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ آج کل ہماری نماز کا حال سب کو معلوم ہے کہ ہم کو کسی کو درود شریف نہیں آتا، کسی کو اتحیات نہیں آتا، یا کسی کے نماز میں خیال آتے ہیں، تو اس کو ہم صحیح کرنے کی فکر کریں، سیکھیں، ہم اس کی مشق کریں، ہم اس کی مشق کریں، ایمان کے پیچھے، ایمان کی بات کو، ایمان کی مشق کریں، کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوگا، اتنا کمزور ہوگا، اتنا کمزور ہو گیا کہ جو ہم کو دکانوں سے اٹھ کر، بازاروں سے، گھروں سے اٹھ کر مسجد تک نہیں لا رہا ہے، تو کل قبر سے جنت میں کیسے لے جائے گا وہ؟ ایسے ایمان کے پیچھے محنت کرنی ہے۔ اور آج کل تو ہمارا حال دیکھیں کہ ہم کو دین کی بات سننا اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ ہمارے دل میں گناہوں کی نحوست ہے، کہ گناہوں کا اثر ہے، کہ ان گناہوں کا اثر ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذکر دیا ہے، کہ ذکر ایسی چیز ہے کہ جو دل کی صفائی کرتا ہے، دل کی صفائی کرتا ہے، کہ اب دل کو ہم نکال کر تو دھوئیں گے نہیں ہے صابن وغیرہ کے ذریعے سے، تو اس کو کس طریقے سے دھوئیں گے؟ کہ ذکر کے ذریعے سے، تسبیحات کے ذریعے سے، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کر کے، کہ تنہائی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ ذکر کا اثر دل پر ہوگا۔ بھائی سر میں درد ہے تو سر پہ گولی کہاں لگاتے ہیں؟ سر پہ لگاتے ہیں گولی، ہم کہاں کھاتے ہیں؟ یہاں کھاتے ہیں، تو پھر کہاں پر اثر ہوتی ہے اس کا؟ سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے تو پیر میں کچھ کرتے اپنے، گولی کھائی تو گولی کا اثر کہاں ہو رہا ہے؟ جہاں پر درد ہے، پیر میں ہے، سر میں ہے، جہاں پر درد ہوتا ہے
وہاں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم زبان سے اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے، اس کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے۔ ہم کو معلوم نہیں چلتی کیسا اثر ہو رہا ہے، ہم کو دکھتا ہے کہ اثر یہ گولی کھائی ہم نے، یہ اثر پہنچ رہا ہے، ایسا دکھ رہا ہے ہم کو؟ نہیں دکھ رہا ہے، لیکن اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، لیکن اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہم اللہ کا ذکر زبان سے کریں گے تو اس کا اثر بعد میں دکھائی دے گا، ہم کو بعد میں دکھائی دے گا۔ یقینی بات ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے گا۔ کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے تو یہ سب چیزیں مشق کریں۔ جب تک ہماری وہ چیزیں ہماری پریکٹیکل میں، مشق میں، ہمارے تجربے میں نہیں آئے گی تب تک ہم کو اس کا یقین نہیں آئے گا۔ ایک انسان گاڑی چلانا نہیں آتا ہے، گاڑی میں بیٹھنے کو کہہ رہا ہے کہ گاڑی ایسے چلتی ہے، ایسے چلتی ہے، ایسے چلتی ہے، ایسے چلتی ہے، اس کو سب معلوم ہے ایسے 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 کرنا ہے، لیکن جب تک وہ بیٹھے گا نہیں تب تک اس کو آئے گی گاڑی؟ اس کو سب کچھ معلوم ہے کہ یہاں گیئر ہوتا ہے، یہاں پر یہ چیز ہوتی ہے، یہاں پر یہ چیز ہوتی ہے، گاڑی ایسے چلاتے ایسے چلاتے ہیں۔ ایک تیرنے والا انسان ہے، اس کو تیرتے نہیں آتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ سمندر میں ایسے تیرتے ہیں، یہ لوگ ایسے کرتے ایسے کرتے ایسے ایسے ایسے، لیکن جب تک وہ سمندر میں ڈبکی نہیں لگائے گا، پانی میں ڈبکی نہیں لگائے گا، تب تک اس کو تیرتے ہوئے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، ہمارے ذہن میں، ہمارے علم میں ہے، ہمارے دماغوں میں ہے، لیکن جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تب تک اس پر یقین نہیں آئے گا، تب تک اس پر یقین نہیں آئے گا۔ ہم بہت ساری چیزیں جان رہے ہیں کہ یہ نماز کے یہ ہوتا ہے، یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، یہ عمل کرنے سے یہ ہوتا ہے، یہ عمل کرنے سے یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، لیکن جب تک ہم کریں گے نہیں تب تک اس عمل پر یقین نہیں آئے گا، کریں گے نہیں تب تک اس عمل پر یقین نہیں آئے گا۔ تو ہم اس عمل کو کریں کہ عمل کی قیمت کو پہچانے، عمل کی قیمت کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے عمل، اتنی ساری سنتیں کی ہیں، جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تب تک اس سنت کا، اس عمل کا یقین ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا۔ جب تک ہم ذکر نہیں کریں گے تب تک ہم کو یقین نہیں ہوگا کہ ہمارے دلوں کی صفائی ہوئی ہے نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دلوں کو بدلتا ہے خود ہم دیکھ لیں گے۔ اس کے لیے کیا ہے، ہم گھومنے کی زیادہ فکر نہ کریں، اللہ کے راستے میں ہیں تو ہم 3 تسبیحات کی تو کم از کم پابندی کریں، 3 تسبیحات کی تو کم از کم پابندی کریں، ہماری نمازوں کو صحیح کریں، نمازوں کو صحیح کریں۔ اور یہاں پر بہت سارا مجمع آ رہا ہے، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر، ہم ان کی ملاقاتوں کی ترتیب بنائیں، ان کی ملاقاتوں کی ہم ترتیب بنائیں کہ کس طریقے سے لوگ آتے ہیں، کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، ہم ان کی ملاقاتیں کریں۔ 11 ساتھی ہے، 11 ساتھی ایک دن میں ایک ملاقات کریں گے ایک ساتھی، تو کتنے ساتھی کی ملاقات ہو جائے گی؟ 11 ساتھی کی ملاقات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے؟ اور ملاقات میں ہم کو کون سی بات کرنی ہے، کون سی بڑی بات کرنی ہے بڑا بیان کرنا ہے؟ ملاقات کرنی ہے، السلام علیکم، کہاں سے ہو، کنیجرا سے، کیا کرتے ہو، کیا حال چال ہے، یہ سب باتیں پوچھنی ہے۔ اس کے بعد ہم کو ایمان کی دعوت دینی ہے، نماز کی دعوت دینی ہے۔ ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ہمارے چلے جانے کے بعد کیا معلوم وہ کتنی نمازیں پڑھے گا، وہ کتنی نیکیاں کرے گا، وہ سب کا ثواب ہم کو قیامت تک ملتا رہے گا قبر میں۔ اگر ہمارا انتقال ہو گیا، ہم مر جائیں گے، اس کے بعد بھی ہم کو اس کے نیکی کا ثواب ملے گا، اس کی نیکی کا ثواب ملے گا۔ کہ اگر ہماری نماز کا ہم کو معلوم نہیں ہے کہ قبول ہوئی نہیں ہوئی، بھائی ابھی سب نے نماز پڑھی فجر کی، معلوم ہوا سب کو، میسج تو آیا نہیں کسی کو، میسج آیا ہو تو بتا دینا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ میسج آتا ہو نماز کے بعد کہ بھائی ہماری تو تمہاری نماز قبول ہو گئی ہوں، معلوم ہے ہم کو ہماری نماز قبول نہیں ہوئی، لیکن اگر ہم نے کسی کو دعوت دی، اس نے پہلے دن کی کچی پکی نماز پڑھی ہے، اس نے پہلے دن کی کچی پکی نماز پڑھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کچی پکی نماز کا ثواب ہم کو پکا پکا ہی دے گا، اور وہ بھی مقبول نماز کا ثواب ملے گا ہم کو۔ کون سی؟ مقبول نماز کا ثواب ملے گا۔ ہماری نماز ہم کو نہیں معلوم کہ قبول ہے کہ نہیں، لیکن ہم کو ہمارے کہنے کی وجہ سے اس نے پہلے دن کی نماز پڑھی ہے، تو اس نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو مقبول نماز کا ثواب۔ اس لیے ہم لوگوں کی خوب ملاقاتیں کریں، خوب دعوت دیں لوگوں کو کہ ہماری آخرت کی پونجی ہیں، کہ جس طریقے سے لوگ پیسے کمانے نکلتے تو کیا چاہتے ہیں، بھائی میں ایک دن میں 1 ہی روپیہ کماؤں، ایک دن میں 1 دینار کماؤں، کیا چاہتے ہیں وہ؟ زیادہ سے زیادہ کماؤ، کیا چاہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کماؤں میں۔ کوئی آفر ہوتی ہے تو کیا چاہتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ لوں، زیادہ سے زیادہ لوں، ایک چیز لی، 2 چیز لوں، 3 لوں، 4 لوں، 5 لوں، ایسے چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اس طریقے سے ہم بھی اللہ کے راستے میں ہیں تو ہماری آفر ہے ابھی
ابھی ہمارے آفر ہیں، اور بستی میں جا کر بھی ہم ملاقاتیں کریں، پھر بستی میں جا کر بھی ان چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ابھی وقت دیا ہوا ہے، خوب ملاقاتیں کریں، خوب لوگوں کو دعوت دے. اور دعوت دینے میں کیا ہے؟ نماز کی دعوت دے، لوگوں کو مسلمان ہیں ان کو ایمان سکھائے، بات کرے ایمان کی، نیکی کی دعوت دے کہ بھائی برائیوں کو چھوڑ دے، اللہ کو مان لے، اللہ کی مان لے، اللہ کی نافرمانی نہ کر، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزار. یہ کہنے میں ہمارا کون سا بڑا نقصان ہو رہا ہے؟ ہم دنیا کی اتنی ساری باتیں کرتے ہیں، آخرت کی، دین کی، ایمان کی تھوڑی سی بات نہیں کر سکتے. اس لیے ہم لوگوں کو اکرام کے ساتھ، اچھے ادب کے ساتھ لوگوں کو ایمان کی دعوت دے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دے. اور جب ہماری زندگی ایمان کے مطابق ہوگی تو ہماری زندگی گزارنا ہی لوگوں کے لیے دعوت بن جائے گی. ہماری زندگی گزارنا ہی لوگوں کے لیے ایمان کی دعوت بن جائے گی کہ ہم وقت پر نماز پڑھ رہے ہیں، وقت پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو احکام جس وقت تک ہے ہم اس وقت میں ادا کر رہے ہیں، تو لوگ ہم کو دیکھ کر عمل کرنے والے بن جائیں گے. لوگ ہم کو دیکھ کر عمل کرنے والے بن جائیں گے، تو وہ ہمارا عمل بھی دعوت بن جائے گا، وہ ہمارا عمل بھی دعوت بن جائے گا. یہاں پر بھی، بستی میں بھی، کہ اگر نماز کا وقت ہے تو ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں تو لوگ ہم کو دیکھ کر نماز کے لیے جائیں گے کہ یہ ہماری نماز کے لیے جانا، یہ عمل بھی ہمارا دعوت بن جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہماری نیتوں کو صحیح کریں، نیتوں کو صحیح کریں. بڑا دکھنے کے لیے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہم کسی کو برا بھلا نہ کریں، کسی کو برا نہ سوچیں کہ ہماری بستی میں جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے ہم ان کو برا نہ سوچیں، ان کے بارے میں کیا ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ کے راستے میں نکالے، ان کو بھی اللہ کے راستے میں نکالے، کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے. ابھی اللہ کے راستے میں ہم اللہ کے راستے میں ہماری دعا قبول ہو جائے گی. اس لیے کہ ہماری نیتوں کو صحیح کریں، اخلاص کے ساتھ عمل کریں، اخلاص کے ساتھ عمل کریں. اور حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اخلاص والا عمل، چھوٹا سا عمل بھی ہوگا، چھوٹا سا، کہ اگر چھوٹا سا عمل بھی اخلاص والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا. فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ایک انسان نے ایک گٹلی اللہ کے راستے میں دی، کھجور کی گٹلی. آج کل ہمارے زمانے میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے کوئی قیمت کھجور کی گٹلی کی، لیکن وہ اللہ کے راستے میں دی، اخلاص سے، سچی نیت سے، اچھے دل کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ سے زیادہ ثواب دیتا. کتنا؟ احد پہاڑ سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. اور اگر کسی نے اللہ کے راستے میں احد پہاڑ جتنا سونا لوگوں کو دکھانے کے لیے بری نیت سے دیا ہے، بری نیت سے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گٹلی کے برابر بھی ثواب نہیں دے گا. احد پہاڑ جتنا سونا کہاں اور گٹلی کا ثواب کہاں؟ ایک گٹلی جتنا بھی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں، نیتوں کو صحیح کریں. اور جو ابھی ہمارے پاس وقت ہے ہم اس کو غنیمت سمجھیں کہ ایک ایک وقت ہمارا قیمتی ہے، ایک ایک وقت ہمارا قیمتی ہے. آج کل ہمارے پاس سونے چاندی کی، پیسوں کی قیمت ہے نا، اس سے زیادہ ہمارے پاس ابھی وقت کی قیمت ہے، اس سے زیادہ ابھی ہمارے پاس وقت کی قیمت ہے. ابھی ہم گھر جائیں گے، واپس روانگی ہو جائے گی ہماری 2 دن کے بعد، پھر گھر والے پوچھیں گے کیا لائے، کیا بولیں گے؟ کچھ نہیں. اس لیے ہم یہاں سے کچھ لے کر جاوے، یعنی کیا لے کر جاوے؟ بستی سے سامان لے کر جاوے نہیں، یہاں سے ہم کچھ اعمال لے کر جاوے، ایسے کچھ عمل لے کر جاوے جو ہمارے گھر پہ جا کر ہم لوگوں کو دعوت دے سکے، لوگوں کو دعوت دے سکے. کہ ہماری تعلیم کیوں ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو، حدیث کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم فکر کریں، کہ ہم ایک ایک حدیث کو غور سے سنیں گے تو وہ حدیث ہمارے ذہن میں آئے گی، پھر ہم اس پر عمل کریں گے، اور پھر وہ لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے. اور لوگوں کو ہماری زندگی میں عمل میں لانے کے لیے لوگوں کو دعوت دینا ضروری ہے. کہ اگر ہمارے پاس نماز نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم نیک کام نہیں کرتے، تو لوگوں کو دعوت دو، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے دے گا. اس کے لیے کیا ہے، ہم ہر ایک وقت کو قیمتی سمجھے، کہ ہمارے وقت پر کام ہو جائے. کہ نماز کا وقت ہے تو ہم نماز پڑھ لے، تعلیم میں بیٹھنے کا وقت ہے تو تعلیم میں بیٹھ جاوے، سونے کا وقت ہے تو سو جاوے، کھانے کا وقت ہے تو کھا لے. اور کس طریقے سے کھا لے، کس طریقے سے کام کرے کہ ہم ابھی ہمارا اللہ کے راستے میں ہے، کہ جتنی مشق ہماری سنت اور شریعت والی زندگی کی ہوگی کہ وہی زندگی ہم گھر جا کر بھی گزاریں گے. اور اگر یہاں پر ہم نے زندگی کو بگاڑ دیا کہ سنت اور شریعت کے مطابق کام کیے، تو گھر جا کر بھی ہم کرنے والے، گھر جا کر بھی ہماری وہ عادت میں نہیں آئے گا.
ابھی ہماری عادت میں لانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے کہ وہ کام جو سنت اور شریعت کے مطابق ہم کر ہی رہے، وہ کام ہم کر ہی رہے۔ کھانا ہم یہاں پر بھی کھاتے، گھر جا کر بھی کھاتے کہ نہیں کھاتے ہیں؟ پانی ہم یہاں پر بھی پیتے، گھر جا کر بھی پیتے کہ نہیں پیتے ہیں؟ گھومتے بھی ہے کہ نہیں؟ مسجد میں بھی آتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، سوتے بھی ہیں۔ تو ہم اس طریقے جتنے بھی کام کر رہے ہیں نا، جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں، کھانا پینا سونا وغیرہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں، اس کو بدلنا نہیں ہے، اس کو سنت اور شریعت والی زندگی میں لانا ہے۔ کھانے کا منع نہیں ہے، کھانا ہے، لیکن کس طریقے سے کھانا ہے؟ پہلے سے ہم کھاتے تھے بغیر دعا پڑے ہوئے، بغیر سنت اور شریعت کے بیٹھ گئے، ایسے بیٹھ گئے کھا لیا، نہیں، اس طریقے سے نہیں کھانا۔ ہم کو جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا اس طریقے سے کھائیں گے، ہم کو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے ہم کھائیں گے، اس طریقے سے ہم پیئیں گے، اس طریقے سے ہم سوئیں گے، تو ہمارا کھانا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، ہر چیز ہماری عبادت بن جائے گی، ہر چیز ہماری عبادت بن جائے گی۔ اور اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو ہمارا کھانا بھی عبادت نہیں بنے گا، ہمارا پینا بھی عبادت نہیں بنے گا، سونا بھی عبادت نہیں بنے گا، تو اس کا ثواب ہم کو ملے گا۔ ہم پانی پی رہے ہیں، پینا ہی ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق پیے، اللہ کے احکام کے مطابق پیے، بسم اللہ پڑھ کر پیے، بیٹھ کر پیے، دیکھ کر پیے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، ہم ایک ایک سنتوں پر عمل کریں گے تو اس کے فائدے ہم کو نظر آئیں گے، کتنی بڑی سنتیں ہیں، کیسی کیسی سنتیں، کتنا بڑا فائدہ ہے ہمارا۔ لوگ فائدہ نہیں دیکھ رہے کہ آج کل ہمارے زمانے میں کوئی چیز فیشن بن کر آتی ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہاں اچھی فیشن ہی ہے، لیکن کوئی سنت اور شریعت والا عمل ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ اس لیے کہ ہم سنت اور شریعت والے عمل کو قبول کریں، فیشنوں کو قبول نہ کریں۔ فیشنوں پر کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ وعید ہے، وعید ہے، وعدہ نہیں ہے، وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو یہ عذاب دے گا، ایسا کرو گے تو ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ تم کو یہ کرے گا، ایسے سزا ملے گی۔ اور سنت پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو خوشگواریاں دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تم اچھے اچھے وعدے کریں کہ تم کو یہ دے گا، جنت دے گا، جنت دے گا، بڑے بڑے وعدے۔ اور سب سے بڑے وعدہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا تمہارے لیے کامیابی بن جائے گی۔ اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں کہ ہماری تمام چیزوں کی ہم فکر کریں، تمام چیزوں کی فکر کرو گے ان سب ساتھ انشاءاللہ، کہ ہمارا وقت صحیح جگہ پر لگ جاوے، ہماری جان صحیح جگہ پر لگ جاوے، ہمارا مال صحیح جگہ پر لگ جاوے، کرو گے فکر اس کی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔